Preview. Program dalam rangka menserafa peserta bashari hukuk fa'ala columnist और psychotherapist भी वो मुसरफा बनेंगे. थैंक यू. सबसे पहले तो मुझे बताया गया कि इंग्लिश और पश्तो जो है दो जुबानें यहाँ हैं और ये हम बना रहे हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज है, जबकि मेरी मदर लैंग्वेज तो उर्दू है. तो आप लोगों ने मुझसे ही राइट ले लिया. तो बीइंग अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मैं अपने राइट के लिए यहाँ स्टैंड लूंगी और मैं सब अपनी मदर लैंग्वेज से बात करूँगी. मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे मेरा राइट है, मैं इंग्लिश से बात करना चाहती हूँ, लेकिन जब मैंने सुनी कि मदर लैंग्वेजेस के ऊपर जो स्पीचेज हो रही हैं उनमें से हाफ ऑफ देम जो है वो मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा था कि जुबानों की अहमियत तो जहाँ पे है वहाँ पे हम में से बहुत सी चीज़ें हम मिस कर चुके हैं. जो मैं उस नस्ल से हूँ जो उस सानहे के बाद में हुई जो सानहात आप लोगों ने यहाँ पे आती है. अब उनका क्या कसूर है जो उनके बाद हुई? हमारी तो वो जुबान हमें मिली जो हमें दी गई और हमें तो वही बोलनी आती है, हम उसी में इजहार चाहते हैं. जो भी जुबान हम बोलेंगे हमारी बेसिक लैंग्वेज तो वही है, उसमें हमारा बेहतर इजहार होगा. तो इसलिए मैंने सोचा इसकी जो है उर्दू की यहाँ पे इस वक्त जो है कमी है, तो मैं वो सोचा. और सबसे पहले मैं सिराज साहब को थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने मुझे इन्विटेशन दी यहाँ पे आने के लिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर एवरी वन ऑफ यू हु आर हियर. मैंने बहुत सी तकारीर सुनी जो बहुत अहम थी जुबान के हवाले से. बंगाली जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कुर्बानी कभी भी जो है रायगा नहीं जा सकती इस मामले में जो जुबानों की अहमियत में. इसके साथ साथ हमें सबसे पहले ये बात समझने की जरूरत है कि जबान जिस पे हम यहाँ गुफ्तगू करने के लिए हर कोई अपनी अपनी अहमियत बता रहा है, जबान है क्या? अगर हम इसके ऊपर देखें जबान है क्या, तो हमें समझ आती है कि जबान हमारी प्राइड से ज्यादा हमारी बुनियादी इंसानी जरूरत है. क्योंकि जानवरों की भी जुबान है. इस जमीन पर जितनी भी मखलूक है उसके पास जुबान मौजूद है, वो कि उनके इजहार के तरीके अलग हैं. आप देखिए जानवर जो है बतौर आप देख रहे हैं जितने भी इस वक्त जमीन पर मौजूद हैं उनके अंदर उनके ब्रेन का एक हिस्सा है जो ग्रास्प एक्शन पैदा करता है. उसके इर्द गिर्द जो माहौल में हो रहा होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है, जिसे हम मिरर सिस्टम कहते हैं. अब इस जहन का इंसानी जहन का भी बिल्कुल वही हिस्सा है जो लैंग्वेज का हिस्सा कहलाता है, जो लैंग्वेज का एरिया कहलाता है. इसका मतलब है कि हमें जी का जानदार हम सबके पास एक सेम एबिलिटी मौजूद है. हम जो इंसान है हमारे पास शऊर है, एहसास है, इजहार है, हमने उसको डेवलप कर लिया वक्त के साथ ज्यादा. लेकिन उनके पास जो नहीं कर सके उनमें आप देखें जानवरों के पास सिर्फ इमोशनल उनके इमोशंस होती हैं, रेपिटेशंस होती हैं या फिर ऑटोमेटिक होती हैं उनकी लैंग्वेजेस, क्योंकि उनकी सर्टन नीड के लिए वो उनका जो है उन्होंने उसको इजहार के लिए इस्तेमाल करना है, अपना फियर है या उनकी जो भी उनकी बुनियादी जरूरत है. तो हमारे लिए इसलिए यहाँ पे हम इंसान होने के नाते यहाँ पे उनसे बहुत जो है डिफरेंस पैदा कर गए या हम डिफरेंट हो गए उन लोगों से. जबकि इंसानी जुबानें ही देखें आज दुनिया में 7,000 के करीब जुबानें आज दुनिया में बोली जा रही हैं. ये बहुत बड़ी तादाद है इंसानी जुबानों में. हम अपनी अपनी जुबान को कहते हैं, किसी की भी जुबान किसी से कम नहीं है. जो भी इंसान आप देख लें बच्चा पैदा होता है उसके इजहार का वो जरिया है. हम उसे देखते हैं, अगर वो इजहार न कर पाए तो वो दुनिया में कैसे बैठने के काबिल है. और इन तमाम जुबानों की रिसर्च के मुताबिक इस वक्त वो जुबान दुनिया में जो है वो देर पा रह पाती है जिसके अंदर हर वक्त जो है न्यू सेंसेस डेवलप होती रहती है. हर वो जुबान सरवाइव कर पाएगी. आप देख लीजिए हिब्रू जो है सबसे पुरानी जुबान, हर इल्हामी किताब जो है वहां से निकली, उसके अंदर मौजूद है. हर जुबान के अंदर उसका कहीं ना कहीं मौजूद है हवाले उसके कोई ना कोई उसके अल्फाज. लेकिन हिब्रू आज दुनिया में कहलाने को तो है लेकिन उसको बोलने वाले कहाँ हैं? मालूम होगी आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो को देख लें, कास्ते मौजूद है
آج بھی ہم ان کو کھدائی کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں دنیا کی کتنی عظیم ثقافت ہے, اس کی عظمت میں کسی کو نہ شک ہے نہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن کہاں گئے ان کے وارث؟ اصل میں وراثت جو ہوتی ہے یہ پیدا ہوتی ہے تب جب ہم اس کی ضرورت کو سمجھتے ہیں. جب آپ ضرورت کو سمجھیں گے تو اس پہ کام کر پائیں گے, نیو سینسز ڈیولپ کر پائیں گے, اس کی زندہ رہنے کے لیے ان چیزوں پہ کام کر پائیں گے جو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کسی زبان کی زندگی کے لیے. اب یہاں پہ جو آج دنیا میں آپ دیکھ لیں گے جو انسان کا سفر ہے زبان کا, جیسچر سے شروع ہوا, اشاروں تک آیا, باڈی لینگویج سے ہوتا ہوا الفاظ میں ڈھل گیا, وہ آج زبان بن گیا, دنیا کی 7,000 زبانیں بن گئی. ایک صدیوں کا سفر ہے. اب اگر آج دنیا میں جہاں 7,000 مختلف زبانیں بولی جا رہی ہیں, وہیں پہ امریکہ میں ایک گیلوڈیٹ نام کی یونیورسٹی ہے جو سائن لینگویج پڑھاتے ہیں. اپنا ہر سبجیکٹ جو ہے سائن لینگویج میں پڑھاتے ہیں, ایون کہ پوئٹری تک. حالانکہ پوئٹری جو ہے اس قدر حساس جو نوعیت کا سبجیکٹ ہے جس کے وہ اظہار چاہیے, لیکن وہ اس کو بھی سائن لینگویج میں, کیونکہ یہ ضرورت ہے ان لوگوں کی جن کی کوئی زبان نہیں ہے. آپ نے اس میں بھی کمال حاصل کر لیا, سائن لینگویج میں بھی, کہ جن کی کوئی زبان نہیں ہے ان کو بھی زبان دیجیے. یہ انسان ہونے کا جو ہے یہ شرط جاتا ہے انسان کو کہ ہم نے ان کو بھی اپنے اندر شامل کر دیا جو نہیں بول رہے. اب آگے آپ دیکھ لیں کہ انہی چیزوں میں زبان جو اگر ہم دیکھیں بیسک نوعیت پہ کہ زبان ہے کیا, تو ہماری میجیکل ایبلٹی ہے جو ہمیں فطرت کی طرف سے دان کی گئی یا ہمارے پاس ہے جو ہم بے حیثیت انسان رکھتے ہیں. اب اس میں ہم ہر باریک احساس جو اپنا ہے ہم ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. جیسا کہ میں اس وقت آپ سے بات کر رہی ہوں, میرے الفاظ میری سانس کے ساتھ میری جو احساس پیدا کر رہے ہیں اس وقت انوائرمنٹ میں, یہ آپ کے کانوں کے پردوں میں جا رہے ہیں. کانوں کے پردے میں یہ احساس جو وائبریشن جا رہی ہے, یہ آپ کا برین جو ہے اس وائبریشن کو ٹرانسفر کر رہا ہے ان الفاظ میں جو میں بول رہی ہوں اسی تھاٹ میں. اب اگر آپ کے برین کے اندر وہ اسٹوریج نہیں ہوگی, وہ لینگویج کا وہ کھانے میں وہ لینگویج نہیں ہوگی, ڈکشنری نہیں ہوگی, تو میرے الفاظ ضائع جائیں گے. جس طرح میں بھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ باقی تمام زبانوں کو سن رہی تھی, کیونکہ میری برین میں وہ اسٹوریج نہیں ہے, تو مجھے میجورٹی جو تھی چیزوں کی وہ میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی. حالانکہ مجھے ان کی اہمیت سے کوئی بھی نہیں ہے کسی طرح کا میں ڈینائی کرتی, لیکن میری بدقسمتی کیا ہے. اب یہاں میں انسان کے برین کا یہ سارا کا سارا جو کمال ہے کہ وہ ان چیزوں کو ٹرانسفر کرتا ہے, اور یہ اس وقت جو ہمارا برین ہے اس میں دنیا کے جتنی بھی زبانیں آپ بول سکتے ہیں اس کے اندر ابیلٹی موجود ہے, اور جتنی زیادہ بولیں گے وہ اتنا زیادہ جو ہے برین جو ہے ڈیولپ ہوتا ہے, اس کے اندر اتنی صلاحیتیں زیادہ ہیں. ہاں لیکن یہ الگ بات ہے کہ جو مادری زبان ہے, جو بنیادی زبان ہے, اس کی اہمیت الگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں جو نیورو سائنس کہتی ہے کہ 35ویں جو ویک ہوتا ہے, 35واں ویک جو بچے کا حمل کا ماں کی کوکھ کے اندر 35ویں ویک سے لے کر 40ویں ویک تک 39 یا 40 اس کے دوران انسان کے بچے کے برین میں لینگویج کا پورشن انتہائی تیزی سے ڈیولپ ہوتا اور وہ اس کو کیچ کرتا دیکھا گیا ہے. اس کی وجہ سے آج دنیا میں وہ بھی کورسز موجود ہیں جو پیرنٹل سکھاتے ہیں بچے کو, ماں کو پیٹ کے اندر ماں بچے سے بات کرنے کے لیے تربیت دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے وہ میں آپ کو نہیں بتاتی ہوں کیوں ضروری ہے. 3 جو زبانوں کی بات جہاں پہ کر رہی ہوں اس میں دیکھیں 3 گریڈ جو ہے نیورو سائنس کے حوالے سے, گریڈ 3 بچے کی عمر ہوتی ہے 9 سال کی. 3 گریڈ کا بچہ 9ویں سال میں, یہ سب سے اہم ترین سال ہے بچے کی مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے, کیونکہ اس عمر تک بچے کو پڑھنا آنا چاہیے, چاہے وہ جو بھی مادری زبان ہے. آپ جو سکھائیں گے, جو بات کریں گے بچے کو, جو بھی زبان بنیادی ہے وہ گریڈ 3 تک بچہ پڑھنا سیکھتا ہے. گریڈ 3 کے بعد وہی بچہ سیکھنے کے لیے پڑھتا ہے. اگر آپ اس کو پڑھنے کے قابل نہیں بنائیں گے تو وہ سیکھے گا کیسے؟ اس لیے یہ ڈیولپمنٹ اس کے بعد نہیں ہوگی. اب آپ اس
چیز کو ایک نوٹ کریں کہ جہاں پہ جو اہم حصہ ہے برین کا، جو بچے بھی جب آپ بات کرتے ہیں، چاہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو نیو بورن ہے، اس کے پاس آپ یہ مت کبھی سمجھیں کہ اس کو زبان کی سمجھ نہیں آتی، بلکہ وہ بچہ اسپنج کی مانند ہے، وہ ہر چیز اپنے اندر ابزارو کرتا ہے، لیکن اس کے اندر بولنے کی صلاحیت ابھی نہیں ہے۔ جب وہ بولنے لگتا ہے، ہر وہ چیز جس طرح اسپنج اپنے اندر لیتا ہے وہ پھر نکالنے لگتا ہے۔ اب ان چیزوں میں اگر آپ بچے میں یہ صلاحیت موجود ہے لیکن ہم انٹریکٹ نہیں کرتے ان چیزوں میں، تو بچے ان صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ نیورو سائنس کے مطابق آپ بچے سے جو بھی بات کرتے ہیں، چھوٹے بچے سے چھوٹی عمر میں، وہ آپ کا ہر لفظ جو ہے اس کے جو برین کے نیورون ہیں ان کو جو ہے ٹچ کرتا ہے، ان کو ہٹ کرتا ہے اور وہ اسٹیمولیشن پیدا کرتے ہیں۔ وہ اسٹیمولیشن جو ہے وہ آگے جا کے وہی پاتھ یوز کرتی ہے ہر لفظ پہ جب آپ بولتے ہیں، اور اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، اس کا پاتھ ڈیولپ ہوتا ہے ان نیورون کے اندر جو ہے وہ اپنے برین کے اندر وہ شاخیں پھیلاتے ہیں۔ اب آپ جب وہ الفاظ نہیں بولیں گے، اس بچے سے انٹریکٹ نہیں کریں گے یا اس بچے سے کوئی ڈسکس نہیں کریں گے، چاہے وہ چھوٹی عمر کا بچہ ہے، تو کیا ہوگا؟ وہی نیورون سکڑنے لگیں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ پروننگ کا سلسلہ، کہ پروننگ سائنس کی زبان میں کہ اس بچے میں صلاحیت ہے لیکن ہم نے اس کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اس کے برین کو ختم کر دیا۔ ہمارے یہاں عموماً دیکھیں ہمارے کلچر میں ہم لوگ زبانوں میں بہت بات کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہونی بھی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں بچوں کے ساتھ بات کرنے کا کوئی بھی نہیں ہے، چھوٹے بچوں، اور جو کہ ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے ان کے لیے ایک اہم جو ہے وہ حصہ ہے۔ اب اسی سلسلے میں 2013 میں جارجیا امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی جس کے مطابق ان کا ایک سروے کیا گیا ہائی اسکول اسٹوڈینٹس کا، جن کا سکسیس ریٹ جو تھا گریجویشن کا وہ 42% تھا۔ 42% جو گریجویشن ہوتی تھی ان کی بیسک جو ان کا گریڈ 10 ہے وہاں سے، اس پہ ان کے جو ریسرچرس تھے انہوں نے بڑی تحقیق کی اور اس کے اوپر ٹیمیں بٹھائی کہ اس کو دیکھا جائے اس کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے مختلف قسم کے کلچرس کے بچے لیے، ان کے پیرنٹس کی مختلف نیڈس کے لیے مختلف مسائل کا شکار تھے، مختلف زبانیں دی، درجنوں بچے اس طرح کے لے کے ان کے اوپر ایک دہائی ریسرچ کی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ یہ وہ بچے تھے جن کے والدین اپنے بچوں سے کمیونیکیشن نہیں بناتے۔ جب آپ چھوٹی عمر میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے تو بچوں میں پڑھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ان کو ڈکشنری نہیں دے رہے، آپ ان کو اسٹوریج نہیں دے رہے ان کے برین میں، آپ ان کا برین ڈیولپ نہیں کر رہے۔ ڈزنٹ میٹر کہ زبان کیا ہے، زبان کوئی بھی ہو، لیکن ان کو انٹریکشن دیجیے، بچوں کو ان کو زبان دیجیے، ان کو گفتگو دیجیے، اظہار دیجیے، ان سے گفتگو، ان کو پیمانے وہ دیجیے جو آپ کے پاس موجود ہے تاکہ وہ اپنے طور ان کو پرکھ سکیں یہ زبان کے لیے۔ اور اب وہ آج جارجیا نے پچھلے 10 سال سے ان کے اوپر ریسرچ کے بعد انہوں نے ایسی ٹیمیں تشکیل دی جو اسکولوں کے اندر لینگویج نیوٹریشن کے نام انہوں نے متعارف کروایا۔ لینگویج نیوٹریشن اس کا مطلب اب وہی جو سپلیمنٹ ہم ہماری باڈی میں جو ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں ہم نیوٹریشن لیتے ہیں، اب لینگویج نیوٹریشن کا کیا مطلب ہے کہ لینگویج بھی ایک اگر ہیلدی لینگویج ہے وہ آپ کے لیے سپلیمنٹ کی طرح ہے، آپ کی برین کی جو طاقت ہے بڑھا دیتی ہے۔ آپ اس چیز پہ انہوں نے فوکس کیا اور اب آئندہ اگلے جو 1 دہائی کے سفر میں وہ پورے امید سے ہے کہ اگلا سروے ان کا بہت بڑی تبدیلی شو کرے گا اس کے بعد۔ یہ تو سروے اب اینڈ میں میں صرف اتنا کہوں گی کہ اس کے بارے میں ایک نیلسن منڈیلا کا بڑا عظیم قول ہے کہ اس نے کہا تھا کہ جب آپ کسی انسان سے وہ اس زبان میں بات کرتے ہیں جو وہ سمجھتا ہے تو آپ کی ہر بات جو ہے اس کے دماغ تک پہنچتی ہے، لیکن اگر آپ اس زبان میں بات کریں جو اس کی مادری زبان ہے تو وہ اس کے دل تک جاتی ہے۔ اب دل اور دماغ دونوں ہی انسان کے جسم کے اہم اور بنیادی حصے ہیں، نہ آپ دل کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں نہ دماغ کے بنا، دونوں ہی برابر ہیں۔ اب انسان کے دماغ میں دیکھ لیجئے، ایک آخری مثال دے رہی ہوں جاتے جاتے کہ انسان کے دماغ کے اندر اب
इंसान के ब्रेन के अंदर हमारे जो सबसे ऊपर इंसान के ब्रेन का जो हिस्सा है नेचर, इसके अंदर आप देखें कि 4 हिस्से हैं इंसान के ब्रेन के। उसमें टेम्पल लोब, पेरेंटल लोब, ऑसिपिटल लोब और ये हमारा फ्रंट लोब आता है। ये चारों हिस्से आपके पूरे जिस्म के एक एक चीज, एक एक फंक्शन का जो है वो हक अदा करते हैं, सांस लेने से लेकर आपकी हर चीज का। लेकिन वहीं पे पेरेंटल लोब वो पार्ट है जो तमाम हिस्सों के रास्ते का काम करता है। अगर हमें रास्ते की लैंग्वेजेस की जरूरत ना होती तो ये मिसाल तो हमारे जिस्म में हमारे मौजूद है कि हमें रास्तों की जबानें भी उतनी ही अहम है जितनी कि हमारी अपनी मालूमी जुबान है। किसी की कमी ना किसी की नौकरी ना किसी। तो उम्मीद है कि